جس کا دادا کسی نے مارا ہو تو کبھی نہ کبھی پوتا یا نواسا بتا دیتا ہے. اب مجھے نہیں پتا مال کے اشتر کی تلوار کے نیچے سے کس کس کا دادا گیا تھا. مولویوں کو مال کے اشتر سے دشمنی کی اگلی وجہ میں دعائے زہرا میں بتا دیتا ہوں. جمل میں اونٹنی کی 3 ٹانگیں مالک نے کاٹی تھی. بعد میں ایک شخص نے پوچھا تھا اور مالک نے کہا تھا کہ مجھے ساری زندگی اس بات کا دکھ رہے گا, علی کا سب سے بڑا دشمن میری تلوار کے نیچے تھا. کاش علی اس وقت جنگ نہ روکتے تو علی کا سب سے بڑا دشمن میرے ہاتھوں قتل ہو جاتا. تو ایک شخص نے کہا جب اتنا قریب تھا تو کر دیتا. کہتا کیا کروں, میں نے جنگ نہیں کی, علی کی اطاعت میں جہاد کیا ہے. کہ مجھے ایک سوال کا جواب دینا ہے کہ جو پچھلے دنوں مولا امیر المومنین کے ایک صحابی پہ بکواس ہوئی کہ حضرت مالک اشتر کے بارے میں بولا گیا کہ مالک اشتر تو ایک خلیفہ کے قاتلوں میں شامل تھا, تو اگر آپ نے قتل حضرت عثمان کی تحقیق کرنی ہے تو آپ کی کتابوں میں ایک نام لکھا ہوا ہے جس نے خود جاتے ہوئے مدینہ سے کہا تھا کوئی ہے جو اسے قتل کرے. میں ممبر سے دعائے زہرا نارتھ ہیمپٹن میں کہہ رہا ہوں کہ خلیفہ, ہم حضرت عثمان کو, آپ ان کی عزت کرتے ہیں, آپ انہیں خلیفہ مانتے ہیں, آپ حضرت عثمان کے قتل کی تحقیق کروائیں, ہم اس انکوائری میں آپ کے ساتھ ہیں. آئیے, آپ کے ہاں خلفاء ہیں نا, آپ کے لیے قابل احترام ہیں, تو پھر ایک ایک خلیفہ کے قتل پہ تحقیق کروا لیتے. اگر حضرت عثمان تیسرے خلیفہ ہیں, آپ ان کے قتل پہ تحقیق کریں, ہم اس میں تمام دستاویز دینے کے لیے تیار ہیں. جو ہماری کتابوں میں روایتیں ہم آپ کو دے دیں گے, آپ کی کتابوں سے نکال کے بھی دے دیں گے. تیسرے خلیفہ کے قتل میں ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, پھر چوتھے خلیفہ کے قتل میں آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. بھائی چارہ تو ایسے ہوگا نا کہ آپ اپنے خلیفہ کے قتل پہ تحقیق شروع کریں, آج ہی آغاز کریں, ہم آپ کو میٹر دیتے ہیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس نے کہا تھا کہ قتل کیا جائے. وہ 2 افراد کون سے تھے جو قتل عثمان کی تیاری کروانے کے بعد مدینہ سے نکلے تھے؟ طلحہ اور زبیر کا کردار قتل عثمان میں کیا تھا؟ ولید جیسے فاسق اور فاجر کو گورنر بنا کے کس لیے بھیجا گیا تھا؟ اب مالک اشتر کے ساتھ جو مسلمان مولویوں کو دشمنی ہے, ہمیں اس وجہ کا پتا ہے. میں وہ وجہ بتانے لگا ہوں ایک اشارے کے ساتھ, اور نوجوان اشارے کو سمجھنا. جب حضرت امام حسین کا سر شام پہنچا ہے تو یزید ملعون نے ایک شعر پڑھا تھا, وہ شعر آج بھی کتابوں میں. اس نے کہا کاش آج میرے بدر کے مقتولین زندہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے کہ میں نے اپنے بدر کے مقتولین کا بدلہ لے لیا. یزید نے یہ شعر کہہ کے بتا دیا ہے جس کا کسی نے قتل کیا ہوتا ہے وہ اس درد کو کبھی نہیں بھولتا. جس کا دادا کسی نے مارا ہو تو کبھی نہ کبھی پوتا یا نواسا بتا دیتا ہے. اب مجھے نہیں پتا مال کے اشتر کی تلوار کے نیچے سے کس کس کا دادا گیا تھا جو آج تک وہ زخم بھر نہیں رہے, آج تک وہ تکلیف بھری نہیں جا رہی. مالک بن حارث نخعی قبیلے سے تعلق رکھنے والا علی کا وہ شیر کمانڈر تھا جس کے بارے میں خود امیر المومنین فرماتے, کتنا بہترین جملہ ہے مالک کے بارے میں, فرما مالکا ما مالک, یہ قرآنی لہجہ ہے, لیلۃ القدر وما ادراک لیلۃ القدر. علی فرماتے مالک تم کیا جانو مالک کون ہے. یہ امیر المومنین کے جملے ہیں مالک اشتر کے بارے میں. علی فرماتے مالک تم کیا جانو کہ مالک کون ہے. علی فرماتے اگر یہ پتھر ہوتا, پہاڑ ہوتا تو کوہ گراں ہوتا, اتنا بلند ہوتا کہ کوئی اس کی بلندی کو چھو نہ سکتا. اگر یہ پتھر ہوتا, سنگ ہوتا تو اتنا قیمتی ہوتا کہ کوئی اس کی قیمت ہی نہ دے سکتا. اگر یہ پرندہ ہوتا تو اتنی اونچی پرواز میں ہوتا کہ کوئی طائر اس تک پہنچ ہی نہ سکتا. یہ کہنے کے بعد اگلے جملے پہ علی نے پوری مال کے اشتر کی زندگی بند کر دی. فرمایا مالک کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو مجھے رسول کے ساتھ تھی. مالک اشتر کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو مجھے رسول اللہ کے ساتھ. جناب مالک اشتر کو اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں انہوں نے کہا ہے کہ صحابی کے طور پر انہیں جانا جا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے دور رسول پایا ہے لیکن زیارت رسول نہیں کی. 11 ہجری میرے سال میں آپ کی رحلت ہوتی ہے اور مولا امیر المومنین کو یمن بھیجا جاتا ہے. پہلے ایک شخص کو بھیجا گیا تھا یمن تبلیغ کے لیے. وہ شخص یمن گیا, کوئی بندہ مسلمان نہ ہوا. باقاعدہ کتاب اور تاریخ ہے کہ اتنا عرصہ یمن رہنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ واپس آ جاؤں, کوئی بھی مسلمان نہیں ہو رہا. رسالت امام نے واپس بلا کے علی کو بھیجا. امیر المومنین کا جانا تھا, پورا یمن علی کے ہاتھوں میں مسلمان ہو گیا. اور جو علی کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے ہوں, جنہوں نے چہرہ علی سے اسلام کو پڑھا ہو. یمن علی کے شیعوں کا مرکز تھا.
امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ چھوڑا تھا تو جناب محمد حنفیہ نے امام حسین سے کہا تھا کہ اگر آپ محفوظ مقام پہ جانا چاہتے ہیں تو یمن سے زیادہ محفوظ کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ علی کے عاشقوں کا شہر ہے۔ یہ پورے کا پورا یمن شیعہ ہو گیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا، کلمہ رسول پڑھ لیا تھا علی کی وجہ سے۔ ادھر سے رسول آخری حج کے لیے نکل پڑے اور مولا امیر المومنین یمن میں تھے، تو رسالت میں آپ نے فرمایا علی یمن سے لوگوں کو لے کے سیدھے ہی حج پہ، اور جہاں خم غدیر پہ مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا۔ تو جناب مالک بن حارث اشتر ان کا لقب ہے۔ جناب مالک بن حارث نخعی قبیلے سے تعلق رکھنے والے جب یمن میں مولا علی گئے ہیں تو اس وقت انہوں نے مولا علی کے ہاتھ میں اسلام کو قبول کیا، مولا کے صحابی بن گئے، مولا کے جانسار بن گئے، مولا کے کمانڈر علی سے 10 سال بڑے تھے، 10 سال ظاہری حیات طیبہ میں امیر المومنین سے بڑے تھے۔ بلند قد، بلند قامت، انتہائی دلیر، انتہائی جرت مند، جمل اور سفین میں لڑتا ہوا علی کا یہ شیر مولویوں کو مال کے اشتر سے دشمنی کی اگلی وجہ میں دعائے زہرا میں بتا دیتا ہوں۔ جمل میں اونٹنی کی 3 ٹانگیں مالک نے کاٹی تھی۔ جو آج تک درد نہیں بھر رہا وہ تکلیف کی وجہ یہ ہے کہ مالک اشتر جمل میں علی کے ساتھ کھڑا۔ یہی مالک تھا جب صفین کے میدان میں 1.5 سال تک وہ لڑائی چلتی رہی ہے صفین کی۔ مالک اشتر کا کردار اتنا نمایاں کردار ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے مالک اشتر کے بارے میں کتنا بہترین جملہ ہے کہ علی فرماتے ہیں کہ مالک کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو مجھے رسول سے تھی۔ اس ایک جملے پہ پوری مجلس پڑھنا چاہوں تو اس پہ پڑھی جا سکتی ہے کہ رسول کو علی سے کیا کیا نسبت تھی، رسول علی پہ کتنا بھروسہ کرتے تھے، کتنا اعتماد کرتے تھے، اتنا ہی اعتماد علی مالک اشتر پہ کرتے تھے۔ جنگ صفین میں مالک اشتر رات کی تاریکی میں، لیلۃ الحریر رات کی تاریکی میں جنگ ہو رہی تھی، رات کی تاریکی میں مالک اشتر کوئی چہرے نظر نہیں آ رہے تھے، صرف کڑکتی ہوئی تلواروں اور تلواروں میں سے جو شعلے نکلتے تھے وہ نظر آ رہے تھے۔ مالک اشتر ان تلوار کے شعلوں میں سے علی کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ جو ہی امیر المومنین ایک سر اتارتے تو ساتھ ہی مالک اتار دیتا، علی اتارتے ساتھ مالک اتار دیتا، علی اتارتے ساتھ مالک اتارتا، اور لڑتے لڑتے علی کے گھوڑے کا منہ مالک اشتر کے گھوڑے کے ساتھ مل گیا۔ علی نے فرمایا اے مالک کتنے مار کیا ہے؟ مالک اشتر دیکھ رہے کڑکتی ہوئی تلواروں میں شعلوں میں میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا، جتنے آپ نے مارے ہیں اتنے ہی میں نے مارے ہیں۔ اتنا کہنا تھا علی دیکھ رہے مالک مجھ سے مقابلہ کر رہا ہے، میں تو تلوار چلانے سے پہلے اس کی پیشانی دیکھتا تھا، اگر شجرے میں ایک بھی مومن ہوتا میں تلوار نہیں چلاتا۔ اسی جنگ صفین میں مولا امیر المومنین جب فرات کے گھاٹ پہ قبضہ کر لیا، حاکم شام نے قبضہ کر لیا، تو مالک اشتر نے آ کے کہا تھا یا علی لشکر کو پیاس لگی ہوئی ہے۔ امیر المومنین نے مالک اشتر کو ساتھ لے کے علی صحرا میں گئے۔ صحرا میں جانے کے بعد امیر المومنین نے فرمایا مالک یہاں سے ریت کو ہٹاؤ، ریت کو ہٹایا، فرمایا یہاں سے ایک پتھر نکلے گا، اس پتھر کو ہٹاؤ۔ مالک اشتر نے اپنے ہاتھوں سے پتھر کو ہٹایا، پتھر کو ہٹانا تھا 400 گز گہری زمین، پانی کا چشمہ پھوٹا، پانی کے چشمے کا پھوٹنا تھا، فرمایا تاب پانی کے چشمے کا پھوٹنا تھا۔ علی نے فرمایا سارے لشکر کو بلا، سارے لشکر کو یہاں سے پانی پیو۔ مالک اشتر کہتا ہم نے اتنا سفید اور اتنا میٹھا پانی زندگی کبھی نہ پیا تھا۔ مالک اشتر کہتے پانی پینے کے بعد نے فرمایا اس کنویں کو بند کرو، اس چشمے کو بند کرو۔ ہم نے چشمے کو بند کیا، چشمے کو بند کرنے کے بعد ہم نے پوچھا یا علی کیا چشمے سے دوبارہ پانی پیا جا سکتا ہے؟ علی فرمایا قیامت تک کے لیے ابھی چشمے سے کوئی پانی نہیں پیے گا، ہاں ایک دفعہ یہ چشمہ دوبارہ کھولا جائے گا، جب میرا آخری بیٹا آئے گا وہ اس چشمے کو دوبارہ کھولے گا۔ یہ کہنے کے بعد علی گزرے سامنے براسا ایک مقام تھا، وہاں پر ایک دیر تھا، ایک راہب سامنے بیٹھا ہوا منظر دیکھ رہا تھا، وہ جلدی سے نیچے اترا، اس کے ہاتھوں میں انجیل تھی، اس نے انجیل وہیں کی وہیں پتھر پہ رکھی، مالک اشتر کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا، اس نے کہا وہ جو پیچھے آ رہا ہے وہ کون ہے؟ مالک اشتر نے کہا کیا جاننا چاہتا ہے؟ اس نے کہا وہ نبی ہے۔ فرمایا کوئی نبی تو نہیں، کہنے کا کوئی پیغمبر ہے؟ کہنے کا پیغمبر نہیں، تو خود بات کر۔ مالک نے ہاتھ پکڑا، اس راہب کو لے کے علی کے سامنے جا کے کھڑا کیا، یا علی یہ آپ کا پوچھنا چاہتا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کیا پوچھنا چاہتا ہوں؟ کہنے لگا آپ کا نام ابی ہے؟ فرمایا زبور میں۔ آپ کا نام ایلیا ہے؟ فرمایا انجیل میں۔ آپ کو محمود کہتے ہیں؟ فرمایا چوتھے آسمان پر۔ بیت الحمد آپ کا نام ہے؟ فرمایا آسمانی کتابوں میں۔ اس نے دیکھے کہا آپ کا نام علی ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا کیسے پہچانا؟ اس نے کہا آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے، یہاں پر ایک چشمہ ہے جس کا پانی ہر ایک پیغمبر نے پیا ہے، لیکن چشمے کو بند کر دیا ہے، ایک ہی شخص کھولے گا جو آخری نبی کا وصی ہوگا۔ امیر المومنین نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس راہب نے علی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد امیر المومنین وہاں سے چلے، رات کی تاریکی جنگ صفین، امیر المومنین کا وہاں سے نکلنا تھا، مسجد براسا کے قریب سے علی گزرے، علی نے فرمایا اب یہاں پر میرا لشکر پڑاؤ نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے آگے وہ مقام آ رہا ہے جہاں پر ایک دور میں ایک نبی کی امت پر عذاب آیا تھا،
अमीर अल मोमिनीन वहां से अपने घोड़े को, अपने लश्कर को दौड़ाते हुए जा रहे थे, पीछे पीछे अली के सहाबी। और ये भी ध्यान में रखना, सफीन में हर बंदा अली की मोहब्बत वाला ही अली के लश्कर में नहीं था। अगर हर बंदा अली की मोहब्बत वाला अली के लश्कर में होता तो हाकिम शाम से पैसे लेके आधा लश्कर चला ना जाता। अली के पीछे कुछ पेड़ लोग भी थे, कुछ पेशावर सिपाही भी थे, ऐसे लोग भी अली के पीछे थे। हर दौर में अली के पीछे कुछ बंदे किसी न किसी लालच में चले आते हैं। हर दौर में अली को मुखलिस शिया नहीं मिले, हर दौर में अली को खालिस शिया नहीं मिले, हर दौर में अली के पास मुखलिस शियों की कमी रही है। कोई ना कोई किसी ना किसी लालच में अली को अपना इमाम मान ही लेता है। लश्कर का निकलना था, अमीरुल मोमिनीन फरमाया इस मैदान में नमाज अदा नहीं करनी। अमीरुल मोमिनीन ने इतना कहना था, या अली के लश्कर में से बाज साहब ने कहा, या अली फिर कहां जाएंगे? फरमाया जब तक इस सहरा से गुजर नहीं जाते उससे आगे जाकर नमाज पढ़ेंगे। या अली सहरा से अगर निकलते निकलते निकल गए तो या अली फिर तो जोहर का वक्त चला जाएगा, तो या अली हमें तो अव्वल वक्त में नमाज अदा करनी है, हमें अव्वल वक्त में नमाज अदा करनी है। इतना कहना था। उन लोगों ने एक दूसरे से कहा अली तो जंग के लिए कह रहे हैं, सही कहा था हाकिम शाम ने, अली तो खिलाफत और हुकूमत का इतना हरीस हो गया है कि अली तो अब इबादत को छोड़ रहा है। देखो अव्वल वक्त की नमाज को तर्क करवा के अली हमें कह रहा है कि लश्कर को लेके आगे बढ़ना चाहिए। इसका मतलब है कि अली को हुकूमत के हरीस है, लेकिन अली को इबादत परवरदिगार का कुछ नहीं है। इतना कहने के बाद कुछ लोगों ने अपने आप को वहीं से अली के लश्कर से निकाला कि हम तो अव्वल वक्त में नमाज अदा करेंगे। कुछ ऐसे बदबख्त भी होते हैं जो अली को छोड़ के नमाज अदा करने की तैयारी कर लेते हैं। हमें अली को छोड़ के नमाज अदा करनी है। जिन्होंने अपने आप को अली के लश्कर से निकाला, अली के पीछे मालिक अश्तर, अली के पीछे अली के नौकर, अली के पीछे अली के सहाबी, वो अली के पीछे अपने घोड़े को दौड़ाते गए। मालिक अश्तर कहता जब हम उस शहरा से दूर निकले तो मालिक अश्तर कहता मैं बार बार सूरज की तरफ देख रहा था, मुझे डूबता हुआ सूरज नजर आ रहा था। मेरे ज़हन में ख्याल आया कि अली ने कहा था कि अव्वल वक्त में नमाज अदा करेंगे, लेकिन सूरज तो डूब रहा है, सूरज डूब रहा है, अभी तो मगरिब की अजान हो जाएगी, हमारा मतलब है हमारी जोहर भी गई, हमारी असर भी गई। अली ने हमें कहा था कि हम इससे आगे जाके नमाज अदा कर लेंगे। डूबते हुए सूरज को मालिक कहता मैं देख रहा था। या थोड़ी दूर जाके अमीर अल मोमिनीन ने सूरज बिल्कुल टीलों के पीछे डूबती हुई सूरज की सुर्खी आसमान पे चमकनी शुरू हो गई। अमीर अल मोमिनीन ने अपने घोड़े को रोका, घोड़े को रोक के अपने लश्कर से बोले मालिक जिन लश्कर वालों से कही यहीं पर खड़े होकर अजान दो, हम यहीं पे नमाज पढ़ेंगे। इतना कहता था मालिक कहता मैंने कांपते हुए बदन से अली के सामने जाके अपने हाथों को जोड़ा। जोड़ने के बाद मैंने कहा या अमीर अल मोमिनीन या यसूबुद्दीन या कायदे खुल मुअज्जलीन, एक दफा जरा निगाहें उठा के देखें सूरज डूब रहा है। इतना कहना था। अली ने सूरज की तरफ देखा, अली की आंख सूरज की तरफ गई या सूरज ने पलट के उसी मकाम पे आना शुरू किया जहां से अली ने छोड़ा था। हमने अल्लाह अकबर कहा। अली कहते मालिक के हासर पे अली ने अपना हाथ रख के कहा मालिक याद रखना इसने मुझसे अल्लाह सीखा है, मैंने इससे नहीं। हम अताअत सूरज में नहीं, सूरज अताअत इमाम में। और यही मालिक इब्न हारिस, यही अश्तर जिसने सफीन में हाकिम शाम के खैमे की तनाबों को काटा और बिल्कुल तलवार करीब थी, चंद लम्हे दूर थी तलवार हाकिम शाम की गर्दन से, जब पीछे से आवाज आई कि अली ने कहा है कि जंग खत्म कर दो। मालिक अश्तर ने वहीं पे तलवार को नियाम में रखा। बाद में एक शख्स ने पूछा था और मालिक ने कहा था कि मुझे सारी जिंदगी इस बात का दुख रहेगा, अली का सबसे बड़ा दुश्मन मेरी तलवार के नीचे था, काश अली उस वक्त जंग ना रोकते तो अली का सबसे बड़ा दुश्मन मेरे हाथों कत्ल हो जाता। तो एक शख्स ने कहा जब इतना करीब था तो कर देता। कहता क्या करूं, मैंने जंग नहीं की, अली की अताअत में जहाद किया है। यह तलवार जब भी चली है अली की अताअत में चली है। हम पूरी दुनिया के सामने जो अली के साहब थे, जो अली के नौकर थे, हम उनका किरदार बताने के लिए तैयार हैं। अगर हमसे कोई भी अपनी किसी भी हीरो की तकरीम करवाना चाहता है, किसी की इज्जत करवाना चाहता है, आप हमारे सामने नाम लेके आए, हम आपकी किताबों से उनका किरदार पढ़ते हैं। किरदार इज्जत के काबिल हुआ तो इज्जत करते हैं, किरदार नफरत के काबिल हुआ तो नफरत करते हैं। हमारे पास एक म्यार है, हमारे पास एक चीज है, हम ये देखते हैं कौन अहले बैत से कितना मुखलिस है। जिसने अहले बैत से वफा की हम उसे वफादारी करते हैं, जिसने अहले बैत से दगा किया हम उस पर लानत करते हैं। अगर हमारा म्यार गलत है तो लोग हमें गर्दनें काटें, हमारे घर जलाएं, हमें काफिर कहें, हम इस म्यार से 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। हमारा म्यार नबी और नबी की अहले बैत है। हम 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं कि कोई नबी और नबी की औलाद से वफा करे और हम उससे वफा ना करें।